شہر عزیز مالیگاؤں مسجدوں، میناروں، مدرسوں کے حوالے سے اپنی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ اس شہر کی اپنی ایک خصوصیت رہی ہے کہ اس شہر نے ہمیشہ کچھ نیا اور تاریخی پیش کیا ہے، جسے نہ صرف شہر نے بلکہ ریاست اور ملک میں بھی اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اپنے شہر عزیز مالیگاؤں میں مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جتنی برادریاں ہیں ان سبھی برادری کے افراد اس شہر کے اندر بستے ہیں۔ سبھی برادریاں اپنی شناخت کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی کوئی اہم کام کو انجام دیتے ہیں تو جہاں وہ اپنی برادری کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، وہیں اس شہر میں رہنے والی دیگر برادریوں کا تعاون بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہمارے شہر کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس شہر میں کبھی بھی برادری کے لحاظ سے کوئی منافرت کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے آل انڈیا مومن کانفرنس اور مسلم راشٹریہ مورچہ کے ذمہ داران نے اس بات کو محسوس کیا کہ شہر میں بسنے والی تمام ہی مسلم برادریوں کا ایک کوارڈینیشن تیار کیا جائے۔ چنانچہ آل مسلم کمیونٹی کوارڈینیشن کمیٹی تیار کی گئی اور اس کمیٹی کے زیر اہتمام مورخہ 26 مئی بروز جمعہ کو مالیگاؤں ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے کیمپس میں ارم اسٹیٹ سے تمام ہی برادریوں کا ایک مشترکہ اجلاس آغاز اقدام اجتماعیت بنام عید ملن منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بیرون شہر سے مقررین تشریف لائیں گے اور شہر کی تمام ہی برادریوں کے نمائندہ افراد کی موجودگی میں اتحاد امت کا یہ ایک اہم اجلاس 26 مئی کو منعقد ہوگا۔ ہم اس اجلاس میں شہر کی تمام ہی مسلم برادریوں کے افراد سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں تاکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ امت مسلمہ کی تمام برادریوں کے لیے تعلیمی، سماجی، معاشی، طبی ترقی کا ایک لاہ عمل تیار کیا سکے۔ اس پروگرام کی تیاری کے لیے جہاں آل انڈیا مومن کانفرنس مسلم راشٹریہ مورچہ کے ذمہ داران نے اس کے لیے پیش قدمی کی ہے، وہیں شہر کی تمام ہی برادریوں میں جس میں قریش برادری، کھاٹک برادری، منصوری برادری، پنجاری اور نداب برادری، عطار برادری، باغبان برادری، بوہرا سماج، شیعہ برادری، مومن برادری اور بھی دیگر شاہ برادری اور میمن برادری، سبھی برادریاں جن کا نام میں لے لیا ہوں، ان کے علاوہ بھی جتنی برادریاں ہیں سبھی برادری کے ذمہ داران نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی حامی بھری ہے۔ ہم چاہیں گے کہ سبھی برادری کے لوگ اس پروگرام کے اندر شریک رہیں تاکہ اتحاد ملت کا یہ پروگرام اپنے مقصد کے لحاظ سے کامیاب و کامران رہے۔ شکریہ۔ آل انڈیا مومن کانفرنس جو ہے وہ تقریباً 1 صدی پرانی جماعت ہے، لیکن چند مہینہ پہلے مالیگاؤں میں اس کا احیاء ہوا۔ احیاء ہونے کے بعد دل میں یہ ہوا کہ بھائی کم سے کم شہر میں جتنی برادریاں رہتی ہیں ان سے بھی انسلاک کر کے شہر کی جو تمام برادریاں ہیں ان کے ساتھ جو تعلیمی مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں اور آئلی مسائل خاص طور سے جو ہماری برادریوں کے رہتے ہیں ان کے مسائل کو بھی حل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے جب شہر کے برادری کے ذمہ داران سے رابطہ کیا، تقریباً ہم لوگ اس میں 15 دن سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس طریقے کا ایک پروگرام 15 دن پہلے جمعہ کے دن ہی، آج کے 15 دن پہلے بمبئی میں ہوا تھا اور وہ مہاراشٹر مسلم کوارڈینیشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہوا تھا اور اس میں بمبئی کی 10 جماعتوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن ہم نے جب مالیگاؤں میں جائزہ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں جماعتیں تو یہاں تقریباً 36 سے زائد ہیں، لیکن جو مین کردار ادا کر رہی ہیں وہ تقریباً 18 سے 20 ہیں۔ تو ہم نے تمام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ 4-5 دن کے اندر ہمارے پاس تقریباً آدھے سے زائد افراد یعنی جماعتوں کی تاریخ اور رابطے کی جو
کڑی ہے وہ ہم سے منسلک ہو چکے ہیں. اب بقیہ جو افراد یعنی جماعتوں کے ذمہ داران رابطہ نہیں کر سکے ہیں، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ جلد سے جلد ہم سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد ہماری جو کاز ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ وقت کی کمی ہے اور کام زیادہ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب پروگرام ہم آرگنائز کر رہے ہیں تو یوں ہی بیٹھیں اٹھیں اور چلے جائیں، یہ نہیں ہو، بلکہ اس میں کچھ پیغام بھی دیا جائے برادریوں کو، اور برادری کے ذمہ دار اس احساس کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ ہم کو یہ نشستن گفتن خفتن اور رفتن یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد ہم کو آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ کس طریقے سے اختیار کرنا ہے. اور شہر میں ہم کو تو شہر کا ہی دیکھنا ہے کہ شہر میں ہم مسلم برادری کو کیونکہ ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آغاز اقدام اجتماعیت بنام عید ملن پروگرام کا ہم نے اس کو نام دیا ہے، اور ہم نے اس کو ایمان اور تقوی کی بنیاد اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو شعبوں قبیلوں میں برادری اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. لتعارفوا، ان تمام کے بعد سب سے اہم چیز جو اللہ نے فرمائی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت اور تکریم کے لائق وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے خوف رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو بھی شخص اہل ایمان اللہ سے خوف رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا. اور اس میں آگے اللہ نے مزید ایک بات فرمائی ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے علم والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اس بندے کے دل میں کیا ہے. اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر چیز کی اللہ خبر بھی رکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ شہر کے جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر شہر میں تعلیمی، کاروباری اور آئلی مسائل اس کے اوپر کام کرتے ہوئے، اور وقت ضرورت اگر کوئی اہم اور ضروری مسئلہ آ گیا تو تمام برادریوں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور الحمدللہ جتنی بھی برادریوں کے ذمہ داران سے ہم نے رابطہ کیا تو سبوں نے اس بات کی پذیرائی کی کہ ہم لوگ اس معاملے میں پیش رہیں گے، اور اس کو آل مسلم کمیونٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کو جتنی مضبوطی کے ساتھ اگر آگے لے جانا ہے تو ہم اس میں برابر کے شریک رہیں گے. خاص طور سے ہم نے جب ملاقات کی تو شہر کی ایک اہم برادری شاہ برادری ہے، تو ہم نے جب رحمان پہلوان صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ اس کو ہم کو سب کو مل کر کرنا ہے. اور اسی طریقے سے منصوری جماعت، باغبان جماعت اور مسلم کھاٹک جماعت اور بورا برادری اور سمست میمن جماعت اور جتنی بھی برادریاں ہیں تمام جماعتوں نے اس بات کو کہا کہ بھئی ہم لوگ مل کر جہاں ضرورت پڑے گی دامے درمے قدمے سخنے ہم ہر طریقے سے تیار رہیں گے، اور اس کام کو آگے بڑھا کر ہماری برادری، ہماری مسلم قوم کو کہاں تک ترقی پر لے جانا ہے اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، اور خاص طور پر تعلیم، روزگار اور آئلی مسائل کو مکمل کرنے کے لیے ہم ہر طریقے سے تیار رہیں گے. برادریان کے अध्यक्ष और सेक्रेटरी हजरात, 1990 में मैं कारोबार में आया. उस वक्त बाबरी मस्जिद का बहुत चर्चा था. बाबरी मस्जिद
आडवाणी की रथ यात्रा थी और इतने ख़राब हालात थे, कारोबार बंद होते जा रहा था। तो जब मैंने उस वक्त तो देखा था कि हमारी कौम ने इत्तेहाद किया था सुलेमानी मस्जिद में, मौलाना महफूज रहमान साहब एक तहरीक छेड़े थे कि रात को 10 बजे कारोबार बंद। तो उस वक्त तो हम इत्तेहाद किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट निकला था। आज दुनिया देखो या हिंदुस्तान देखो, हम बहुत बुरी हालत में हिंदुस्तान के अंदर हैं। खुलेआम हथियार रखने का बोला जाता है, खुलेआम आपका नस्लहार करने का बोला जाता है, और उन सब लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हम इस शहर में ज़्यादा तादाद में हैं बनाम मुस्लिम, मगर जो देहातों में हमारे लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। ये एक मकसद है कि महाराष्ट्र के अंदर हो या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, हम उसका जवाब कानूनी तरीके से देने के लिए ये कमेटी बना कर रखेंगे। और हमें तालीम के अंदर हमारे बच्चों को, हम जब छोटे थे तो मेरे वालिद बोलते जाओ शेख साहब को बुला के लेके आ जाओ, सैयद साहब को बुला के लेके आ जाओ। यानी हमारे शहर में अंसारी बिरादरियों में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हम देहातों से आपकी बिरादरियों को बुला बुला के हमारे वहाँ अकाउंटेंट किए, ये सब किए। स्कूल में अगर मराठी टीचर लगता था तो हम जो देहातों में खेड़े पे मराठी सीखते थे वो हमारे स्कूल में टीचर थे, ये कुरैशी सर हैं। ऐसे ही उस वक्त से ये बिरादरी यहाँ पर कोशिश करते आई है कि हमारा शहर हर वक्त तो टॉप पे रहे। क्या कमी है उसको दूर करने के लिए हम बहुत सोचते हैं, हमारे बुजुर्ग सोचते हैं। तो ये सोचा गया कि हम जब अंजुमन इस्लाम में गए, वहाँ देखे तो वो जब चेयरमैन साहब वहाँ के तकरीर कर रहे थे तो वो बताए कि हमारे यानी उनके अंजुमन से 1,10,000 स्टूडेंट्स हैं, 1,10,000, इतना बड़े संस्था है। और उनको 150 साल हो गया है। कोई भी हुकूमत आए, कैसा भी माहौल आए, 150 साल में ना अंग्रेज़ों के ज़माने में वो लोग तकलीफ़ उठाए ना आज उठा रहे हैं, ऐसा वो बताए। और वहाँ से बड़े बड़े दिग्गज लोग निकले हुए हैं, सब मुसलमान, मगर गैर मुस्लिम को भी वो लोग पढ़ाते हैं, ऐसा बताएं। हमारे शहर में कलेक्टर साहब कैसर साहब गए हुए हैं, एक बंदा गए हुए हैं। हमारे शहर में यहाँ साइंस क्लास चालू हुई तो 500 के ऊपर बच्चे MBBS BDS और डॉक्टर कॉलेज में फ्री सीट पर गए। ये सिर्फ एक साइंस कॉलेज चालू किए तो ये फ़र्क हुआ। अब JT में भी चालू हो रही है, ATT में भी चालू हो रही है, और आपके शहर में एक सेंटर आ गया है। अब उसका फ़ायदा हर बिरादरी अपने अपने लोगों को देखे कि ये बच्चा बहुत ज़हीन है, मगर जिसके पास पैसा नहीं है इसका ताउन करना चाहिए तो ये कमेटी करे, जैसा रहमान शाह साहब ने बोला। ये हमें देखना है और हर एक को लोगों को ये बताना चाहिए कि अल्लाह का कलाम, हाफिज़ कुरान दूसरे बच्चों से ज़्यादा % उसका दिमाग काम करता है। 30 पारा अगर अपने दिमाग में और दिल में रख लेता है तो ये स्कूल का एक सब्जेक्ट उसके लिए क्या बात है, ये ध्यान रखना चाहिए। हर मसाजिद में 3 टाइम मदरसा चलने लगा है, हर जगह आपके बच्चे जा सकते हैं, सुबह स्कूल जाएं तो दोपहर में मदरसा जाना चाहिए। ये दीनी तालीम रहना चाहिए इस शहर में। मैं अभी कल्लू साहब बाबा कुट्टी पर भी बोला था वहाँ पर कि नागौर शरीफ है एक राजस्थान में, जिनके लोग सब लोग चाय बेचते हैं, दूध बेचते हैं मुंबई के अंदर। वहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा मेरे नूरी मिशन के जो हैं वो वहाँ गए तो वहाँ पर देखे कि हर बच्चा जो है उसकी दाढ़ी को अस्तूरा नहीं लगा हुआ है, बासर है, और हर माँ बहनें पर्दे में। तो वहाँ पर वो पूछे कि यार ये माहौल कैसे है,
تو وہ بولے یہ ہمارے علماء کرام کی 20 سال کی محنت ہے، 20 سال میں وہاں پر یہ ماحول بنائے ہوئے۔ ہمارا شہر مساجد، مدارس، میناروں کا شہر مانا جاتا ہے، مگر رحمان بھائی نے بولا کہ یار ہمارے شہر میں نشہ کتنا زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں پر اگر ہم بولیں گے ہمارا شہر مساجد اور مدارس کا شہر ہے تو ہم یہاں پر دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو نشے سے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ ہم کو ہر برادری میں، جیسے آزاد نگر میں ہوا تو بھائی کو فون کیے کہ دیکھیے یار وہ جگہ پر بچے لوگ جو ہے نشہ کر رہے ہیں، چلو ہم سب لوگ وہاں پر جا کے کارروائی کروائیں، پولیس سے بھی کریں اور محلے کو ان کے ماں باپ کے گھر جانا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ آپ کے بچے پہ دھیان دیجئے، یہ نشہ کرتا ہے، جو بیچتا ہے اس کو پہلے روکنا چاہیے۔ اور یہ جب تم اکٹھا ہو جائے گے، ہر ایک آدمی بولے گا کہ میرا بچہ جو ہے نشے کی حالت میں نہ جانا چاہیے، میرا خاندان برباد نہیں ہونا چاہیے، تب ہم یہ کر پائیں گے۔ یہ آپ صرف یہاں پر آ کر مشورہ دے کر 26 تاریخ کو تقریر سن کر جا کر گھر پہ منا بیٹھنا، ہر وقت جیسا جمیل بھائی نے کہا کہ ایک آفس ہونا چاہیے، آفس بھی سینٹرلائز پہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کا اتحاد کچھ لوگوں کو خراب لگے گا، اس وقت تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے لیے اچھا کون ہے، ایک ساتھ رہتا اچھا ہے نا کہ میں میری برادری کو الگ لے کے رہوں، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ ہم ہر وقت تو اس شہر کے اچھائی کے لیے، اس شہر کے صنعت کے لیے ہر وقت تو لگے رہتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ میرا فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، ہم کو اس کا کام کرنا ہے یہ سوچ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اور یہی مزاج لے کے میں سمجھتا ہوں سب برادریوں کے لوگوں نے یہی سوچ کر آیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش آخر میں یہ کروں گا، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ ہمیں اس شہر سے IAS آفیسر، IPS آفیسر پیدا ہونا چاہیے، کلیکٹر پہ جانا چاہیے۔ جیسے برہمن لوگ جو ہے ہمارے اسلام کا سیکھ کر 4 بجے صبح اٹھ جاتے ہیں اور 9 بجے کے بعد سو جاتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور وہ لوگ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو اونچی پوسٹ پہ جانا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، یہی مقصد ہماری قوم میں ہم کو ڈالنا ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مومن کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علیم فیضی، ہمارے کارگزار صدر یوسف الیاس صاحب، میں خود جمیل کرانتی مالیگاؤں مومن کانفرنس کا صدر ہوں۔ یہاں پر تمام برادریوں کے لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، فرداً سب کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور سے دیکھ کر صحیح معنوں میں ہم ایک کلمہ گو ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ سب متحد ہیں، اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ کوشش اللہ کامیاب کرے، بس شرط یہ ہے کہ ہم تیرا میرا میں نہ پڑے اور اتنے مضبوط ہو جائیں۔ میں ایک بات معاف کرنا، کئی لوگ میرے ساتھ یہاں سیاست سے منسلک ہیں، سیاست گندی نہیں ہے، سیاسی لوگ صحیح نہیں ہیں آج کل، شاید میں غلط نہیں بول رہا ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کو اپنا کام کرانے کے لیے، اپنے برادری کا کام کرانے کے لیے ان کے دروازے جانا پڑتا ہے۔ ہم اتنے متحد ہو جائیں کہ وہ ہمارے دروازے تک آئیں۔ اور یہ شہر جو ہے، یہ شہر پورے دیش کو دشا دیتا ہے، کل جماعتی تنظیم اس کی مثال ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مختلف مکتب فکر کے لوگ، مختلف مسلک کے لوگ، الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے لوگ ایک اللہ اور ایک رسول کے نام پر یکجا ہو جائیں گے۔ اور ہم نے وہ مثال قائم کی ہے کہ ہمارے اکابرین چلے گئے لیکن ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ کل جماعتی تنظیم کو لوگ کسی لالچ کے بغیر الحمدللہ مسلم کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس کاز کو اگر ہم نے محسوس کیا کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہماری برادری کے لیے، اس ملک میں ہماری کیا حالت ہے
وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر ہم لوگ اب بھی یکجا نہیں ہوئے تو کب ہوں گے؟ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کنوینرس کو کہ انہوں نے وقت کی ہے کہ ہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تمام برادریوں کے لوگوں کو یکجا کرنے کی جو کوشش کی ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے. میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک آفس ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر آفس کے نام پر کچھ ہمارے ذمہ داران رہے. اب وقتاً فوقتاً ہم لوگ اس سے رجوع ہوتے رہیں، کچھ مسائل ہوں، کچھ مشورہ ہو، کوئی بات ہو تو ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جمع ہوتے رہیں، دو بدو گفتگو ہوتے رہے گی تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ضرور اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. بہرحال میری طرف سے مومن کانفرنس کی طرف سے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ان کنوینرز کو بھی میں دلی مبارکباد دیتا ہوں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. مومن کانفرنس ہر جگہ دامے دل میں قدمے سکھنے اس مہم میں آپ کے ساتھ شریک رہے گی، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں.